بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی دعا لے کے آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح اور اسلام کے مطابق انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں، آمین۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت و فضائل۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معاملات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی پہم تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفر حج کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان اور سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اپنے لباس تہمد اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی قوم عاد کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں، اور علامہ بیزادی رحمۃ اللہ نے آپ کا نسب یوں بیان کیا کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن حوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ روئے زمین پر عاد نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک عاد اولا یعنی عاد اول، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی،
اور عاد دوم، عاد ثانیہ یہ حضرت صالح کی قوم علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے گزر و بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ تجارت سنتے انبیاء علیہ السلام ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے روز انبیاء و صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سفر حج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر حج کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے لباس تہمد اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اوصاف و محاسن۔ حضرت ہود علیہ السلام ایمانت داری، مخلصی اور توکل جیسے بڑے بڑے اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں ایک ایمانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اس لیے جب قوم عاد کے سامنے آپ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کو بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ امانت داری کی حقیقت میں تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی وصف میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی امانت دار ہوتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں مالی امانت بھی داخل ہے، وحی الہی کی امانت بھی شامل ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا بھی داخل ہے، اور دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے اہلیت و معیار کو پیش نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضا الہی کے طلبگار تھے، اس لیے تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ کرم پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 127 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ علیہ السلام اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے، اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں آیت نمبر 56 میں
ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ قوم عاد کا پس منظر۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقہ میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل مبارکہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد سے معروف ہوا۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری بیل ڈول والے تھے۔ ان کا قد کار سے متعلق قرآن کریم کی سورۃ الفجر آیت نمبر 7 تا 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ شداد کی جنت۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور ہر طرح کے درخت حسن و زینت کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل فاصلہ کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرائے عدن میں اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے اس شہر کے تمام زیب و زینت دیکھی مگر وہاں کوئی مکین نہ پایا۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بات جب حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ اس شہر کا اشارہ
قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ بے شک وہ شخص یہی ہے۔ قوم عاد کی عملی اور اخلاقی حالت۔ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک، فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑ خوانی اور مذاق و مسخری کرتے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے، اور ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصہ تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ قوم عاد کے سرداروں کا گستاخانہ جواب۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم عاد کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہماری نگاہوں میں آپ علیہ السلام سراسر حماقت کا شکار لگتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہیں، اور ہم آپ علیہ السلام کے دعوی رسالت کو سچا نہیں سمجھتے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 66 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے کہا، اے ہود، بے شک تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد کے سرداروں کو جواب۔ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور رسول انتہائی کامل عقل والے ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچانا، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 67-68 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔
پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سرداران کفار کو ان کی حماقت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے، حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس لاچار بتوں کو رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں یوں بیان کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے۔ اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جان نشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں یوں بیان کیا گیا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جان نشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قوم عاد کا ہود علیہ السلام کی اطاعت و اتباع سے انکار۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام تو تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہی کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ افسوس کہ سرداران قوم عاد نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 33 تا 34 میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قوم عاد نے ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور آپ علیہ السلام چونکہ فرشتہ نہیں اس لیے ہم آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ ایک اور مقام پر قوم عاد کی تکذیب کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 123
تا 127 میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ قوم عاد کا یوم حشر پر اعتراض۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتلایا، جس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیا سیدنا ہود علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو اس کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے علاوہ قوم عاد کے سرداروں نے اپنے لوگوں کو آج کے دہرائیوں کی طرح کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام۔ نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب و کتاب۔ مزید یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کا دعویٰ رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب خام و خیالی ہیں اور نعوذ باللہ غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ المومنون آیت نمبر 35 تا 38 میں یوں بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعد از قیاس بعید از وقوع ہیں، اور وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کا غرور و تکبر۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے۔ ایک موقع پر سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ آپ علیہ السلام کی ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہم ہرگز آپ علیہ السلام کی بات نہ مانیں گے اور نہ ہی دعوت و حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا اور نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے،
اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 136 تا 138 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہے جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ قوم عاد نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ، رب تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور ہم اسی کے حکم سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحدانیت الہی کا اقرار اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی۔ پھر فرمایا کہ شرک و بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر صریحاً بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود آیت نمبر 50 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو وعظ و نصیحت۔ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے حبیب، آپ علیہ السلام قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم عاد کا عذاب کا مطالبہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا، اے ہود علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑوا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر لو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ علیہ السلام جس عذاب کی ہمیں وعید سنائی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 22 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، کیا آپ علیہ السلام ہمارے لیے اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا، عذاب اترنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم پر پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ مجھ سے اپنی مصیبت و عذاب کا مطالبہ خود کر رہے ہو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا
پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارا مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنے بتوں کے رکھ لیے ہیں اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم عاد پر قحط سالی کا عذاب۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی تو اس کی سزا میں اللہ رب العزت نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور اس سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو وہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری نصیحت مان لو اور اس سے منہ نہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود آیت نمبر 52 میں یوں بیان کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب میں صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا، جس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری اور برات کا اظہار فرمایا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود آیت نمبر 56 میں یوں بیان کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں اپنے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ علیہ السلام نے بالکل خوف ہو کر ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر دعوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرا بھر بھی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے خلاف دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر مساعی کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے
انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قوم عاد کو عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ اس واقعہ کو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 39 تا 40 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ ارشاد ہوا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ قوم عاد کے وفد کی بیت اللہ میں دعا۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں پر بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کے اس گھڑی میں سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور توبہ اور استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن یہ قوم نہ مانی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی اور انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 باندیوں نے کیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر کیل نے موہرا کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ میں کسی بیمار کی دعا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو نے اسے پلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے جلی ہوئی راکھ لی جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ بادل دیکھ کر قوم عاد کی خوش فہمی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، سن لو اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل آندھی ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بادل وہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب۔ قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ انہیں سیراب کرے گا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قوم عاد کے قریب آئے تو انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تندو تیز نہایت سرد خشک خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپٹ میں جو چیز بھی آتی وہ تباہ و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔
یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ اس ہولناک عذاب کا حال قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 41 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خشاک بنا دیا، پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 41 تا 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اہل ایمان کی آندھی سے نجات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا، ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے آخرت کے بھی سخت عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کو کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ قوم عاد کا انجام نشان عبرت۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے۔ جب اس قوم کی اکثریت رب تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی وعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کو جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے والوں کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر صراحتاً سے بیان فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 59 تا 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کی حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 50 تا 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یہ کہ اسی سے پہلی قوم میں عاد کو ہلاک کیا گیا اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا گیا۔ بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے پٹکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو اے انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ اختتام عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت اور وصال۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آخر عمر مبارک تک وہیں مقیم رہے۔ ایک روایات کے مطابق دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی یہی طریق رہا کہ جب انبیاء اکرام میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور باقی زندگی یہیں عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام،
حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال پاک ہوا اور ان کی قبریں بھی زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی ہی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 400 سال، 460 سال یا 464 سال تھی۔ 464 والا قول زیادہ معروف ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک حضر موت میں ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ بے شک اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ احادیث نبوی میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو آپ اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام پر اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ نوٹ: سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور اس کے ذریعے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بادل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ علیہ السلام، میں نے اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دے کر کہا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے، یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے اور کبھی باہر جاتے، کبھی اندر جاتے، کبھی سامنے آتے تو کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش رک جاتی تو پر اطمینان ہو جاتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سلام میری یہ بے چینی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا اور کہا یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس میں بارش کی بجائے عذاب الہی نازل ہوا۔ یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت، ان کی قوم پر عذاب اور ان کی قوم کی سرکشی کے بارے میں تفصیلات۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسولوں کی سرکشی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔